خدا صرف ایک ہی ہے۔ رومیوں، رسالے کا نام ہے رومیوں۔ آیت نمبر 2، تمام اختیارات باپ ہی کے پاس ہیں۔ اعمال 1:7 توجہ سے سنو، میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا، ٹائم نہیں ہے۔ رسولوں کے اعمال 1:7 واضح ہوا اختیارات صرف باپ کے پاس ہیں جو خدا ہے۔ لیکن اس دن، یعنی قیامت کے بارے کوئی نہیں جانتا، لیکن اس دن یعنی قیامت کے بارے کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان، نہ فرشتے، نہ بیٹا، نہ آسمان، نہ فرشتے، نہ بیٹا، مگر باپ۔ ملاحظ یہ انجیل مرقس 13:32۔ یہ آپ ساتھی زیادتی کر رہے ہو، 5 منٹ لیٹ آ رہے ہو پورے، آپ کو 15 منٹ بھی تھوڑے ہو گئے، نظم کو بحال رکھا کرو۔ ملاحظہ کریں، یہ آیت تثلیث کے عقیدے کو رد کر رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا علم صرف اللہ کے لیے مخصوص کر رہے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام معبود ہوتے، تثلیث کا حصہ ہوتے، تو یقیناً قیامت کے دن سے باخبر ہوتے۔ بلکہ معاملہ برعکس ہونا چاہیے تھا۔ کہ قیامت کا علم صرف عیسیٰ علیہ السلام کو ہوتا، باپ کو نہ ہوتا۔ کیونکہ وہ صفت کلام جس کے ذریعے باپ کو علم ہوتا ہے، وہ تو بیٹے عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کی ہوئی ہے، وہ تو بیٹے
عیسیٰ علیہ السلام نے حلول کی ہوئی ہے. پتہ چلا یہ عقیدہ تثلیث غلط ہے. اس کو سمجھو. دیکھو آپ نے تشریح پڑھی تھی ابھی بیٹا خدا. بیٹا کہتے ہیں صفت کلام کو، اور یہ وہی صفت ہے جس کے ذریعے سے صفت کلام، جس کے ذریعے سے باپ کو معلومات ہوتی ہیں. کس کو معلومات ہوتی ہیں؟ اللہ کو. اور یہ صفت کس میں حلول کی ہوئی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام میں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام تثلیث کا حصہ ہوتے تو اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے کہ قیامت کا علم مجھے ہے اور کسی کو نہیں، کیونکہ باپ کو بھی اس کا علم بیٹے کے ذریعے سے ہونا تھا. صفت کلام جس کے ذریعے سے باپ کا علم ہوتا ہے وہ صفت کس میں حلول کیے ہوئے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ منہ بند کرو جو یہ چبا رہے ہو. پتہ نہیں ساری عمر عقل کب آئے گی. سبق میں بھی کچھ ہی چباتے ہوتے. مدرسوں کے طالب علموں میں یہ مرض پتہ نہیں کدھر سے ہے. عقل نہیں کرتے. میری ساری توجہ خراب کرتے. میں کیا بتا رہا تھا؟ یہ بات سمجھ آئی نا؟ اب دیکھو آیت کیا ہے. قیامت کے دن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، نہ فرشتے نہ بیٹا مگر باپ. یہ تو ہمارا عقیدہ کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو. لیکن ہم یہ کہتے ہیں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق قیامت کا علم بیٹے کو پہلے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ صفت کلام جس کے ذریعے سے باپ کو معلومات ہونی ہے وہ صفت تو حلول کی ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام. تو بیٹے کو علم پہلے ہوتا، باپ کو بعد میں ہوتا. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں یہ آیت بتا رہی کہ تمہارا عقیدہ تثلیث غلط ہے، بیٹے کو علم ہی نہیں ہے. تو در حقیقت عقیدہ تثلیث غلط ہے. عنوان بنائے عقیدہ تثلیث پہ عقلی دلیل. جب عیسائیوں کے پاس کوئی واضح دلیل بائبل سے نہ مل سکی بائبل سے نہ مل سکی تو عقلی دلیل لاتے ہیں. اور کہتے ہیں دیکھو سورج، اس سورج میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 گول ٹکیا، نمبر 2 تپش، نمبر 3 روشنی. اور یہ تینوں مل کر ایک سورج. اور یہ تینوں مل کر ایک سورج. عقلی دلیل دیکھیے. سورج دیکھو، کہتے ہیں سورج ہے، اس کے اندر 3 چیزیں ہیں. اس کی وہ گول ٹکیا جو نظر آتی ہے، نمبر 2 تپش ہے، نمبر 3 روشنی ہے،
یہ تینوں مل کے ایک سورج ہے، اس کو تسلیث فی توحید کہتے ہیں۔ ہم جواب دیتے ہیں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ تینوں خدا مستقل ہیں، تینوں خدا مستقل ہیں۔ یہاں اگر صرف ٹکیا کو چھپا دیا جائے، صرف سورج کی ٹکیا کو چھپا دیا جائے تو تپش اور روشنی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تپش اور روشنی خود بخود ختم ہو جائے گی، تو پتہ چلا کہ یہ تینوں مستقل ہیں۔ باتیں نہ کرو، باتیں نہ کرو، عقل کرتے ہیں، بڑے ہو گئے ہو، کلاس کے ماحول کو خراب نہ کرو، اپنا وقت قیمتی بناؤ، اتنا لمبا سفر کر کے آئے۔ کیا لکھا؟ تینوں مستقل ہیں، دلیل وہ دکھاؤ جہاں تین مستقل ہوں اور پھر تینوں مل کے ایک ہوں۔ تین مستقل ہوں پھر تینوں مل کے ایک ہوں۔ یہ بات سمجھ آئی؟ ان کا عقیدہ آپ نے پیچھے پڑھا کہ تینوں مستقل خدا ہیں، باپ مستقل خدا ہے، بیٹا مستقل خدا ہے، روح القدس مستقل ہے، پھر تینوں مل کے ایک ہے۔ ہم نے کہا دلیل لاؤ، بائبل میں نہیں تھی، ہم نے کہا عقلی دلیل لاؤ، وہ عقلی دلیل لائے، ہم نے کہا یہ تینوں مستقل نہیں ہیں۔ ایک ٹکیا کو اگر چھپا دیا جائے، گہرے بادل آ جائے، روشنی تپش ختم ہو جاتی ہے، پھر پتہ چلا یہ تینوں مستقل نہیں ہیں۔ عیسائیوں کے پاس نہ عقلی دلیل ہے تثلیث پہ، نہ نقلی دلیل ہے۔ عنوان قائم کرو، عقیدہ الوہیت مسیح۔ میں بہت مختصر بتا رہا ہوں، صرف عنوان سے انسیت ہو آپ کو تو بھی یہ کافی لازمی ہوگا۔ یہ جو الوہیت مسیح، دوسرا بنیادی عقیدہ بائبل میں لفظ خداوند سے پولس نے اسے عقیدہ الوہیت پہ محمول کیا۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام جس میں لاہوتی کے اعتبار سے خدا ہیں، اور جس میں ناسوتی کے اعتبار سے انسان ہے۔ جواب، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائی پادری سے کہا کوئی بھی کپڑا لو، اس کی قمیض بناؤ، اب جب داغ لگے گا تو
تو باعتبار قمیض کے بھی لگے گا، باعتبار کپڑے کے بھی لگے گا، باعتبار قمیض کے بھی لگے گا، باعتبار کپڑے کی بھی کپڑے کے بھی لگے گا۔ یہ میری طرف ذرا توجہ کرو، اس کو سمجھ لو تھوڑا سا۔ عیسائیوں سے جب گفتگو ہوتی کہ تمہاری بائبل میں تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اور بائبل میں وہ پیدا ہوئے، تم کہتے ہو خدا ہیں انہوں نے کھانا کھایا، تم کہتے ہو خدا ہیں اور تمہاری بائبل میں وہ قبر میں رہے، یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس میں لاہوتی کے اعتبار سے جو اندر صفت آئی اس اعتبار سے خدا ہیں، ظاہری جسم کے اعتبار سے انسان ہے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو میری قمیض ہے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت میں یہ قمیض ہے، ایک صورت میں یہ کپڑا ہے، لیکن جب داغ لگے گا تو دونوں پہ لگے گا، داغ لگے گا تو اسی طرح جب اعتراض آئے گا تو دونوں پہ آئے گا۔ عنوان بنائیں عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت و نبوت از روئے بائبل۔ یسوع کا ماجرا، یسوع کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک قدرت والا نبی تھا، قدرت والا نبی تھا۔ لوقا 24:19۔ اور نمبر 2، میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا، میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں، میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ یوحنا 5:30۔ تو واضح ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام محض نبی تھے نہ کہ خدا۔ عقیدہ الوہیت کی تردید از بائبل۔ ایک یہودی عالم نے پوچھا، ایک یہودی عالم نے پوچھا سب حکموں میں اول کون سا ہے؟ سب حکموں میں اول کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، سن اے اسرائیل، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ یہودی نے کہا، تو نے سچ کہا، وہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، وہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ انجیل مرقس 12:28۔
لفظ عنوان بنائیں، عنوان قائم کریں، لفظ خداوند سے الوہیت مسیح. ملائکہ پر خدا کا اطلاق. جب ابراہیم سے باتیں کر چکا، بائبل میں ابرام لکھا ہوتا ہے، ابرام. جب ابرام سے باتیں کر چکا تو وہ اس کے پاس سے اوپر چلا گیا. پیدائش باب 17. یہ لفظ شروع میں رہ گیا. جب خدا ابرام سے باتیں کر چکا تو اس کے پاس سے اوپر چلا گیا. خدا شروع میں لکھو. جب خدا ابرام سے باتیں کر چکا تو اس کے پاس سے اوپر چلا گیا. پیدائش باب 17. یہ فرشتہ تھا. انبیاء کے لیے لفظ خدا کا استعمال. اس نے انہیں خدا کہا. اس نے انہیں خدا کہا جن سے خدا ہم کلام ہوا. جن سے خدا ہم کلام ہوا. یوحنا 10:35. تمام انسانوں کے لیے لفظ الہ عنوان بنائیں. تمام انسانوں کے لیے لفظ الہ. میں نے کہا تھا تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو. تم سب الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو. زبور 18:6. عنوان بنائیں شیطان پہ لفظ خدا کا اطلاق. ان کی عقلوں کو جہان کے خدا نے اندھا کر دیا. کرنت 4:3. کرنت 4:3. عیسائیوں کے نزدیک یہاں خدا سے مراد شیطان ہے. کیونکہ عیسائیوں کے نزدیک خدا خالق شر نہیں ہے. کیونکہ عیسائیوں کے نزدیک خدا خالق شر نہیں ہے. فرشتوں کے لیے خدا کا لفظ. خدا نے اس سے کہا میں ابراہیم کا خدا ہوں، اسحاق کا خدا ہوں، یعقوب کا خدا ہوں. مرقس 12:26. میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا ہوں. مرقس 12:26. ان آیات میں خدا کہلانے والا فرشتہ تھا. پوری بائبل میں تعجب خیز بات عنوان بنائیں، تعجب خیز بات. پوری بائبل میں ایک دفعہ بھی
عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا نہیں کہا۔ اور اس سے زیادہ تعجب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں کو خدا کہا ہے۔ دیکھیں خروج 3:4، خروج خرجہ، خروج 3:4۔ اب عیسائی لکھتے جائیں، عیسائی فرشتوں کو تو خدا نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے۔ یہاں تک پہلے بات سمجھو، ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں اگر تم اس لفظ کی بنیاد پہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہو تو یہ لفظ تو فرشتوں کے لیے، شیطان کے لیے، انبیاء کے لیے، عام انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے بائبل میں، پھر تم ان کو بھی خدا مانو۔ اور ہم عیسائیوں سے یہ کہتے ہیں، تعجب ہے، یہ بات میں نے وہاں کوئٹہ بھی کی ان پادریوں سے، میں نے کہا تم ایک آیت دکھاؤ جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ میں خدا ہوں۔ اور یہ ان پہ ایک عجیب معاملہ ہوا۔ یہ ایک کتاب ہے جس سے حوالہ ڈھونڈنا بہت آسان ہوتا ہے عیسائیوں کا، قاموس الکتاب اور کلید الکتاب، یہ دو کتابیں اتنی موٹی موٹی ہیں، کلید الکتاب اور قاموس الکتاب۔ جس نے عیسائیت پہ فکر کرنا ہو، کام کرنا ہو، یہ دو کتابیں لازمی ہیں اس کے پاس ہوں، قاموس الکتاب اور کلید الکتاب۔ انہوں نے یہ کتابیں چھان ماری، کلید الکتاب، یہ ان کے لیے تعجب خیز معاملہ تھا کہ پوری بائبل میں ایک جگہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا نہیں کہا۔ اور دوسری بات یہ، میں نے کہا چلو تم میری نہ مانو، عیسیٰ علیہ السلام کی مانو۔ عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کو خدا کہہ رہے ہیں، کم از کم فرشتوں کو تو خدا مانو نا، اس کو عیسائی نہیں مانتے۔ آگے لکھے لفظ خداوند کی تحقیق، لفظ خدا کو انگلش میں گاڈ کہتے ہیں، GOD، گاڈ۔ اصل میں لفظ خدا فارسی لفظ ہے، جس کا معنی ہے خود بخود۔ اور لفظ خداوند کا معنی فارسی میں آقا، یہ تو تھا نا لفظ خدا، لفظ خداوند کا معنی فارسی میں آقا، صاحب اور سر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سر۔ جس کو انگلش میں لارڈ کہتے ہیں، LORD۔ یہ محض تعظیم کا لفظ ہے۔ جس طرح ہم اللہ کے ساتھ تعالی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس طرح ہم اللہ کے ساتھ تعالی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح انگلش میں گاڈ کے ساتھ لارڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تعظیماً۔ اسی طرح پوری بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خداوند کا لفظ استعمال ہوا ہے، نہ کہ خدا کا۔ پوری بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خداوند کا لفظ استعمال ہوا ہے، نہ کہ خدا کا۔
معلوم ہوا یہ لفظ تعظیماً استعمال ہو رہا تھا. جسے بعد میں خدائی عقیدے کا درجہ دے دیا گیا. جسے بعد میں خدائی عقیدے کا درجہ دے دیا گیا. یہ سمجھے ہو، یہ بائبل میں یہ جو تحریفات ہوئی ہے اس کا ایک حصہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ تعظیماً استعمال ہوتا ہے تھا، خدا وند، جس کا معنی سر، صاحب، حضرت. تو آہستہ آہستہ اس کو خدائی کا درجہ دے کے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا گیا. آگے عنوان قائم کریں، شبہ، بغیر باپ کے پیدا ہونا خدائی دلیل. عیسائی کہتے ہیں چونکہ بغیر باپ کی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس لیے خدا ہے. جواب نمبر 1، ہم یہ کہتے ہیں پھر تو سارے ہی حیوانات بشمول حضرت انسان جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اولاً پھر تو وہ سب خدا بن جائیں گے. جواب نمبر 2، اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا خدائی کی دلیل ہے تو پھر آدم علیہ السلام بطریقہ اولا خدا ہیں. اولا خدا ہیں جن کے نہ باپ ہیں نہ ماں ہیں. شبہ نمبر 2، مردوں کو زندہ کرنا خدائی کی دلیل ہے. جواب نمبر 1، بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام سے 3 اشخاص کا زندہ کرنا ثابت ہے. جبکہ اسی بائبل میں ہے حزقیل علیہ السلام نے ہزاروں انسانوں کو زندہ کیا. رسالے کا نام ہے حزقیل، باب نمبر 37 تلخیص. اور اسی طرح الیاس علیہ السلام نے بھی زندہ کیا. سلاطین اول رسالے کا نام ہے، سلاطین اول باب 17. نمبر 3، یوشع علیہ السلام سے یہ معجزہ ان کے مرنے کے بعد ثابت ہوا. جب مردہ کو یوشع کی قبر میں ڈالا گیا علیہ السلام کی، تو وہ ٹکراتے ہی جی اٹھا. سلاطین 2 باب 13.
اگر زندہ کرنا خدائی ہے، اگر جب کوئی باتیں کر رہا ہوں نا تو ساتھ والا شکایت کیا کرے استاذ کو، اس ایک کی گڑبڑ کی وجہ سے آس پاس کے سب متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی باتیں کر رہا ہو تو ساتھ والا بتائے استاذ کو کہ اس کی وجہ سے میرا سبق متاثر ہو رہا ہے۔ جس نے سبق نہیں پڑھنا وہ پھر کلاس میں نہ آیا کرے، دوسروں کو کیوں خراب کرتا ہے؟ تو کیا لکھا؟ تو پھر حزقیل اور الیاس اور یوشع علیہ السلام کو بھی خدا ماننا پڑے گا۔ در حقیقت یہ انبیاء کے معجزات ہیں۔ ملاحظہ کریں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں ایمان والا مردوں کو زندہ کرے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کام کرے گا۔ یوحنا 14:12۔ ثابت ہوا یہ کرامت تو عام بندے سے بھی ہو سکتی ہے، چاہے جائے کہ نبی۔ عنوان قائم کریں اور عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ ابنیت مسیح۔ بائبل کی روشنی میں جب یسوع قیصریہ آیا، قیصریہ صاد کے ساتھ، تو اپنے شاگردوں سے پوچھا، لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ بعض نے کہا یوحنا، بعض نے کہا ایلیا، بعض نے یرمیا، یا نبیوں میں سے کوئی، یا نبیوں میں سے کوئی۔ مسیح نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون نے جواب دیا تو مسیح ہے۔ انجیل مرقس 8:27۔ انجیل مرقس۔ ملاحظہ کریں، عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو ابن آدم کہہ کے پوچھ رہے ہیں کہ تم ابن آدم کو کیا کہتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو ابن آدم کہہ کر پوچھ رہے ہیں کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ تو آگے سے شاگردوں نے کہا، بعضوں نے کہا یوحنا، بعضوں نے کہا یرمیا، یا نبیوں میں سے کوئی۔ یہ نبیوں میں سے کوئی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں نام تھا۔ بائبل میں، پوری بائبل میں ہمارے نبی کے اتنے تذکرے تھے کہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ بائبل میں جگہ جگہ ہے یا وہ نبی، وہ نبی،
اتنا عام تھا ہمارے نبی کا تذکرہ، بس وہ نبی کہنا کافی ہوتا تھا. یہ بائبل میں کہی جائے، یہ جو ہم لکھتے ہیں نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت، یہ بائبل کی بشارت ہے، یہ وہ نبی کا ترجمہ ہے. اب یہ میرا وقت نہیں کہ میں بشارات پہ آپ کو کچھ بتاتا، یہ حضرت تشریف لائیں، لکھو آگے چلو. اور لکھو، شمعون نے کہا تو مسیح ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام ابن خدا ہوتے تو یہاں یقیناً وضاحت کرتے. عنوان بنائے، بائبل میں ابن خدا کا صحیح مفہوم. یقیناً حقیقی معنی لینا ناممکن ہے. خدا کا بیٹا تو نہیں ہو سکتا، اس کو عیسائی بھی نہیں مانتے. یقیناً حقیقی بیٹا لینا ناممکن ہے. تو ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں آؤ وہ معنی کریں جس کی بائبل بھی تائید کرے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین بھی نہ ہو. جس کی بائبل بھی تائید کرے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین بھی نہ ہو. بائبل میں عنوان اچھا، بائبل میں ایک واقعہ ہے. آیت لکھیں، اور جو صوبیدار اس کے سامنے کھڑا تھا، اور جو صوبیدار اس کے سامنے کھڑا تھا، اس نے مسیح کو دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا، دم دیتے ہوئے، جان دیتے ہوئے، دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا، بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا. بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا. انجیل مرقس 15:39. انجیل مرقس 15:39. یہی واقعہ انجیل لوقا میں یوں ہے. یہی واقعہ انجیل لوقا میں یوں ہے. یہ ماجرا دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی. صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا، بے شک یہ آدمی راست باز تھا. اور کہا، بے شک یہ آدمی راست باز تھا. لوقا 23:47. لوقا 23:47. ملاحظہ کریں، بائبل میں ایک ہی واقعے میں، توجہ اس میں سمجھو، ایک ہی واقعے میں، ایک انجیل میں آپ کو خدا کا بیٹا اور دوسری انجیل میں راست باز یعنی سیدھے رستے پہ چلنے والا کہا جا رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس زمانے میں سیدھے رستے پہ چلنے والے کو خدا کا بیٹا کہا جاتا تھا. جس طرح آج کل خدا کا بندہ کہا جاتا ہے. اور یہ بات سمجھ آئی صوفیوں؟
دیکھو یہ جو دلیل میں نے آپ کو لکھوائی ہے نا، یہ میں نے ان کو دی تھی وہاں کوئٹہ میں نے کہا تم خدا کا بیٹا بنا کے پھر رہے ہو، تثلیث کا ایک حصہ بنا کے پھر رہے ہو، نعوذ باللہ. میں نے کہا تم بتاؤ کیا خدا نے بیٹا دیا ہے؟ کہنے کہ نہیں. میں نے کہا پھر تم اس کا مجھے مفہوم سمجھاؤ. وہ سمجھا نہیں سکے. میں نے کہا آؤ میں تمہیں تمہاری بائبل سے سمجھاتا ہوں. پھر یہ بائبل میں نے پہلے یہ انجیل مرقس ان کو کھول کے دکھائی. میں نے کہا دیکھو ایک ہی واقعہ ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا جا رہا ہے، اور یہی واقعہ جب لوقا میں ذکر ہو رہا ہے تو وہاں پہ آپ کو راست باز کہا جا رہا ہے. تو پتہ چلا راست باز کا معنی سیدھے رستے پہ چلنے والا. میں نے کہا اس سے پتہ چلا کہ اس زمانے میں سیدھے رستے پہ چلنے والے کو خدا کا بیٹا کہہ دیا جاتا تھا. تم نے اس کو حقیقی رنگ دے دیا اور عقیدہ بنا لیا. جس طرح آج کل سیدھے رستے پہ چلنے والے کو خدا کا بندہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ نعوذ باللہ یہ شوہر ہے. تو اس زمانے میں خدا کا بیٹا کہا جاتا تھا. تو یہ ایک بہت مضبوط، اور بھی بہت ساری بحث ہے لیکن اب وقت نہ رہا. عنوان قائم کریں عقیدہ کفارہ. عقیدہ کفارہ. مروجہ عیسائیت کا بنیادی عقیدہ. کیا لکھا؟ عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ سانپ کے ورغلانے پہ جنت میں حضرت حوا نے آدم علیہ السلام کو ترغیب دی کہ وہ پھل کھا لو جس سے منع کیا گیا. حضرت آدم نے وہ پھل کھایا. جس سے وہ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے. نعوذ باللہ. اس بنا پر ان تینوں کو جنت سے نکالا گیا. اور تینوں کو سزا ملی. مرد کو یہ سزا ملی کہ محنت کر کے کھائے. عورت کو یہ سزا، دیکھو نا جنت میں بندے کو محنت تو نہیں نا کرنی پڑنی تھی، اب دنیا میں محنت کر کے کھائے گا. عورت کو یہ سزا ملی کہ درد ذہ سے بچے جنے. اور جنت میں تو جننے کا سسٹم ہی نہیں ہے. عورت کو یہ سزا ملی کہ درد ذہ سے بچے جنے. اور سانپ کو یہ سزا ملی بغیر پاؤں کے رینگے. چھوٹی سی چیونٹی کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، سانپ کے نہیں ہیں. چونکہ یہ اصلی گناہ تھا
اسی سبب سے آگے نسل چلی. دنیا میں آئے تو اولاد ہوئی نا, اسی سبب سے آگے نسل چلی. تو وبائی مرض کی طرح یہ گناہ نسل در نسل چل پڑا. ہر پیدا ہونے والا اس گناہ میں شریک تھا. اور سارے ہی انسان گناہگار ہو کے آتے رہے. اس کے لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالی ایسے شخص کو فدیہ بنائے جو تمام انسانوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے اور خود وہ اصلی گناہ سے پاک ہو. چنانچہ اس عظیم مقصد کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو چنا. اور اس کو انسانی جسم میں بھیجا. وہ سولی پہ چڑھ گیا. اور اس کی موت تمام انسانوں کے لیے کفارہ بن گئی. پھر یہی بیٹا 3 دن بعد زندہ ہو کے آسمانوں پہ چلا گیا. اب جو بھی مسیح کے کفارے پہ ایمان لائے گا اس کا یہ بڑا گناہ معاف ہو جائے گا. اس کا یہ بڑا گناہ معاف ہو جائے گا. یہ سمجھ آیا آپ کو؟ تو جو کرو یہ جو یورپ میں بے حیائی پھیلی ہے وہ اس بنیادی پولوسی اس نظریے کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں ہمارا بڑا گناہ تو معاف ہو گیا, ہاں جنت تو بنی ہے تو ہمارے لیے, قرآن میں بھی ہے نا جنت تو بنی ہمارے لیے ہے. اور یہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں وہ پادری معاف کر دیتے ہیں. حقیقت ہے. یہ جو اتوار والے روز جاتے ہیں نا چرچ میں تو وہاں جا کے کہتے ہیں کہ پادری صاحب اس ہفتے میں ہم سے یہ گناہ ہوا ہے تو آپ ہمیں معاف کر دو. تو پادری کہتا ہے جا میں نے معاف کیا. یہ ہنسنے والی بات تو نہیں, یہ سنجیدگی والی بات ہے. ہنسنے والی بات میں اب سنا دیتا ہوں. صبر ہے. صبر تو کرو. نہیں یہ 12 بجے تک میں آپ کے ساتھ ہوں, سنو پہلے. وہ نا ایک عیسائی تھا تو جو ہے وہ ایک
صوفی صاحب سے کہنے لگا کہ تم ہر روز ہر جمعرات کو مجھے کہتے ہو شب جمعہ پہ چلو، تو پچھلی جمعرات میں تمہارے ساتھ شب جمعہ پہ گیا تھا، تو اس دفعہ تم بھی میرے ساتھ اتوار والے دن چرچ میں چلو۔ وہ صوفی صاحب کہنے لگا چلو چلتے ہیں، مجبوری ہے، اس کا دل رکھنا پڑے گا۔ وہ وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے مردوں کی اور عورتوں کی، اور وہ سامنے جاتے ہیں اس کے پادری کے اور یوں کر کے ہاتھ جوڑتے ہیں اس طرح، یہ ہیں، اور کہتے ہیں میں مسیحی بھیڑ ہوں۔ یہ بائبل میں نا، میں صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو چرانے کے لیے آیا ہوں، بائبل کی آیت ہے۔ تو وہ جا کے جو بھی وہ عیسائی ہوتا ہے نا، وہی کہتا ہے، ایسے ہاتھ جوڑتا ہے پادری کے سامنے اور کہتا ہے میں مسیح بھیڑ ہوں، میں نے اس ہفتے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، مجھے معاف کر دو۔ وہ کہتا معاف کر۔ پھر دوسرا عیسائی جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں مسیحی بھیڑ ہوں، میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، مجھے معاف کر دو۔ وہ کہتا معاف کیا۔ تو یوں لائن چل رہی تھی اور معافی ہو رہی تھی اور گناہ بخشے جا رہے تھے۔ تو یہ صوفی صاحب ادھر ہی کھڑا ہے، لائن کے ساتھ نہیں چل رہا ہے۔ تو وہ پادری سوچنے لگے یہ کوئی ڈھیٹ قسم کی بھیڑ آ گئی ہے، یہ چل ہی نہیں رہی، ادھر ہی بھیڑ کھڑی ہے۔ جب سارے ختم ہو گئے تو اس پادری نے پوچھا ابھی تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں محمدی مینڈا ہوں۔ وہ کہنے لگا تو ادھر کیا کرنا ہے؟ کہا جا اتنی ساری بھیڑیں ہوں، وہاں ایک مینڈا بھی ہونا چاہیے۔ دیکھو میری بات سنو، میں 25 نمبر سے ناراض ہوں، اس لیے نہیں سنا۔ دیکھو اب آپ جو مرضی اس کو، پورا ہفتہ آپ نے اس کا کفارہ دیے رکھا ہے، اس بیچارے کو رگڑا لگتا رہا، کوئی نہیں بولا، اسی کو فدیہ بنایا ہوا تھا، آج نہیں چلے گا۔ اچھا آگے چلو، آگے بنی اسرائیلی کا تذکرہ لکھو، کرتے ہیں، اگر ٹائم بچ گیا تو اس کا کرتے ہیں۔ اچھا وہ لکھو جواب نمبر 1، جواب نمبر 1، فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام بھول گئے، توجہ ہے، آدم علیہ السلام بھول گئے۔ تو اگر بھول کے کوئی کھا پی لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے نافرمانی مقصود نہیں۔ تو جب اللہ فرماتے بھول گئے تو گناہ ہی نہیں ہوا، گناہ نہیں ہوا، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تمام انبیاء صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہ سے پاک اور معصوم۔ تو جب گناہ ہوا ہی نہیں، جب گناہ ہوا ہی نہیں تو عقیدہ کفارہ غلط، جب گناہ ہوا ہی نہیں تو نسل در نسل چلا ہی نہیں۔ یہ جو عیسائیوں کا، اس کو بھی سمجھو، خط و کتابت کورس ہوتا ہے عیسائیوں کا، اور ہمارے پاس ساتھی شوق سے کرتے ہیں، حرام ہے، کفر ہے، کفر۔ جس نے اس کورس کو کیا وہ کفر سے بچ نہیں سکتا۔ مجھے ایک مولوی صاحب ملے، اسی طرح میں نے ایک جگہ بیان کیا، ایک مولوی صاحب ملے جامعۃ الرشید کے فاضل، وہ کہنے لگے میں نے تو وہ کورس کیا ہے۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ، میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، تم کفر کے مرتکب ہو گئے۔
وہ کس طرح؟ ان کے کورس کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ ان کی کورس کی ترتیب یہ ہوتی ہے، یہ پہلا جو یونٹ بھیجتے ہیں، پہلا خط، پھر آپ جواب میں بھیجتے ہو، پھر وہ دوسرا، اخباروں میں اشتہار آیا ہوتا ہے بائبل کورس کیجئے، الہامی کتب جانیے، اور ہمارے اس نمبر پہ میسج کریں، آپ کو کورس کروایا جائے گا، آخر میں بائبل دی جائے گی، سند دی جائے گی، اور ہمارے نوجوان کرتے ہیں۔ جب وہ کورس پورا ہوتا ہے پھر وہ آخر میں لکھتے ہیں، آج کے بعد آپ ہمارے ہیں، اس خوشی میں آپ کو بائبل دی جا رہی ہے۔ ان کی لسٹوں میں آپ عیسائی ہو چکے ہوتے ہیں، جو آخر میں ایسی جگہوں کو جانتا ہوں، اتنی ڈاک ایک کالج میں جاتی تھی، ہمارے مسلمان نوجوان کر رہے۔ اور وہ پہلا خط کیسے تھا؟ دیکھو میں بتاتا ہوں۔ وہ سوال تھا، آگے ٹک مارک کرنی ہے۔ مثلا سوال یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنا ضروری ہے نہیں ہے، آگے ہے یا نہیں لکھا ہوا ہے، ایک پہ نشان لگانا ہے، ضروری ہے۔ اب دوسرا سوال، اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا پھل نہ کھاؤ، آگے کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا، وہ نشان لگاتا ہے، کھایا تھا۔ تیسرا سوال، جو اللہ کا حکم نہ مانے وہ گناہگار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، یہ نشان لگاتا ہے، گناہگار ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام گناہگار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور یہ مسلمان نشان لگاتا ہے کہ گناہگار ہوئے، ادھر یہ نشان لگاتا ہے، ادھر یہ کافر ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ پہلا خط ہے۔ اس طرح کے 5-6 خطوط چلتے، اور ہمارے کالج کے بچے بیچارے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں، یہ تو ہماری ذمہ داری ان کو روکیں کہ یہ حرام ہے کرنا۔ اور ہمارے ہی اخبارات مسلمانوں کے ان کے اشتہار چھاپتے ہیں، بائبل کورس کی، کفر میں ان کے معاون بن رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے پہلا جواب کیا دیا، آدم علیہ السلام سے گناہ، تو عقیدہ ہی ختم۔ یہ آپ حضرات نے کبھی سوچا ہے یہ عیسائی صلیب کا اتنا احترام کیوں کرتے ہیں؟ یہ گلے میں زنار لٹکایا ہوتا ہے اس طرح صلیب کا، ان کی قبروں پہ صلیب کا نشان ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس صلیب پہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی تھی، تو اس سے تو نفرت ہونی چاہیے تھی، اسی سے محبت ہے، یہ کیا چکر ہے؟ یہ جب خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ گھروں پہ صلیب کا، ان کے چرچوں پہ صلیب کا نشان ہے، اس کے پیچھے یہ عقیدہ کار فرمان۔ وہ عیسائی کہتے ہیں اس صلیب کی مہربانی ہے، یہ نہ ہوتی تو وہ سولی پہ کیسے چڑھتے، وہ سولی پہ نہ چڑھتے تو ہمارا گناہ معاف نہ ہوتا، ہم جنتی کیسے بنتے، لہذا اس سولی کی مہربانی ہے، یہ تھی تو اس وجہ سے وہ سولی پہ چڑھے اور وہ قتل ہوئے اور ہمارے گناہ معاف۔ سمجھ آئی؟ ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں پھر تم صلیب کا نشان نہ بناؤ، پھر تم اپنے گلے میں اور قبروں پہ ایک ایک یہودی بت کھڑا کرو۔ سب سے زیادہ تمہیں شکر گزار تو یہودیوں کو ہونا چاہیے تھا، بقول تمہارے جنہوں نے ان کو سولی پہ لٹکایا۔ نہیں سمجھے بات؟ سمجھ گئے جی۔ اللہ کا شکر کرو، اللہ نے ہمیں سچا دین دیا ہے۔ جب کھوپڑی گھوم جائے تو وہی سولی جس سے ان کو تکلیف ہوئی اسی کا احترام کرو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں سچے دین پہ لکھو۔ تو پہلا جواب ہم نے دیا، جب گناہ ہوا ہی نہیں تو عقیدہ کفارہ والا۔ دوسرا جواب، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بقول تمہارے گناہ آدم علیہ السلام نے کیا اور کفارہ عیسیٰ علیہ السلام بنے، کرے کوئی بھرے کوئی، یہ تو فطرت کے خلاف ہے۔ نمبر 3، یہ بائبل کا قانون ہے
کہ آدمی کی جان کا کفارہ اس کا مال ہے. امثال 13:8. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جان کفارہ کیسے بن گئی؟ اور ایک اور جواب الزامی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ گناہ معاف ہو گیا تو مرد کی سزا ختم ہونی چاہیے. ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اس کو بغیر محنت کے کھانا ملنا چاہیے. جبکہ یورپ کے عیسائی پہلے سے زیادہ محنت کرتے ہیں. اور عورت کی سزا بھی معاف ہونی چاہیے. کم از کم عیسائی خواتین کو بغیر درد کے بچے ہونے چاہیے. اصولی بات ہے نا، جب معاف ہو گیا تو سزا بھی ختم ہونی چاہیے. سزا کیوں باقی ہے؟ اور کم از کم عیسائی ممالک میں سانپ کو لمبے لمبے پاؤں لگنے چاہیے کہ نہیں لگنے چاہیے؟ لکھو. عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد لوگوں کو راہ راست پہ لانا تھا، نہ کہ کفارہ بننا. بائبل میں خدا نے اپنے خادم مسیح کو تمہارے پاس اس لیے بھیجا. خدا نے اپنے خادم مسیح کو تمہارے پاس اس لیے بھیجا تاکہ برائیوں سے پھیر کر برکت دے. اعمال 3:26. معلوم یہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام نیکیوں کی طرف لانے آئے تھے، نہ کہ کفارہ بنانے. عنوان قائم کریں، عقیدہ صلیب مسیح. یہاں میں ایک بات آپ کو سنا. یہ بائبل میں جہاں ہے نا کہ یہودی آئے تھے قتل کرنے کے لیے، تو میری ان پادریوں سے کوئٹہ میں گفتگو ہوئی. میں نے بائبل کھول کے ان کو آیت سنائی. اب وہ تفصیلات کا وقت ہی نہیں تھا، تو میں نے ان سے کہا یہ دیکھو تمہاری بائبل میں لکھا ہے جب یہودی آئے گھیراؤ کر چکے تو جو کرو تو یسوع، میں آیت سنا رہا ہوں، یسوع گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا. یسوع گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا، اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے. یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے. میں نے کہا یہ دیکھو، اگر عیسیٰ علیہ السلام بننے ہی کفارہ آئے تھے پھر یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو تو خود پیش ہو جانا چاہیے تھا، لاؤ مجھے سولی پہ لٹکاؤ. اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہودیوں کو دیکھ کر یسوع گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا، اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے.
ان میں ایک چھوٹا سا پادری تھا، بتایا تھا نا پہلے دن، ہاں جی، وہ بنت لبون، چھوٹا سا تھا، ابھی نیا نیا اگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا مولوی صاحب یہ جو پیالہ ہے نا، اس سے مراد موت کا پیالہ نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا اس سے مراد چائے کا پیالہ ہے؟ اس زمانے میں تو چائے ہوتی نہیں تھی۔ ایسے ایسے بعض جھلے قسم کے صوفی ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہنا کیا ہے۔ اب یہودی مارنے آئے ہوئے ہیں، سولی ان کے ہاتھ میں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام گھٹنے ٹیک کے دعا کر رہے ہیں پریشانی میں، اے اللہ یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے۔ تو کیا مطلب ہے میں نے یہ چائے کا پیالہ نہیں پینا؟ وہ جب میں نے یہ بات کہی تو جو 4-5 بڑے بڑے پادری صاحب تھے وہ اس کو ڈانٹنے لگے کہ تم بیچ میں کیوں بولتے ہو؟ تم سے چپ نہیں ہوا جاتا۔ اور وہ جو چھوٹا سا پادری تھا، پھر میں نے اس سے کہا، میں نے کہا دیکھو اگر تم چاہو تو میں بعض حوالے تمہیں اور بھی دکھاؤں۔ اس کے پاس ایک بڑی زبردست قسم کی بائبل تھی، اس پہ حوالے ڈھونڈنے بڑے آسان تھے۔ میری مسلسل نظر اس کی بائبل پہ تھی۔ میں نے اس کو 1.5 پاؤ مکھن لگا دیا۔ وہ بائبل مجبوراً میں نے کہا تم نے واپس نہیں آنا۔ وہ مجھے کہنے لگے مولوی صاحب جو آپ نے باتیں کی ہیں اب ہم تیاری کے ساتھ دوبارہ دیکھ کے آئیں گے۔ میں نے کہا تم نے نہیں آنا ہے۔ نہیں کہتے ہم آئیں گے، اور میں نے کہا مجھے پتہ ہے تم نہیں آؤ گے۔ نہیں ہم آئیں گے۔ میں نے جب 3ری دفعہ کہا وہ نہیں ہم آئیں گے، میں نے کہا پھر یہ بائبل میرے پاس چھوڑ دو، میں ذرا دیکھتا ہوں۔ وہ آج بھی میرے پاس ہے، وہ لینی نہیں ہے۔ آج پتہ چلا 19 بھی تمہارے ساتھ ہے۔ 18 تو پہلے تھے، لیکن 25ویں کا 18واں ابھی تک مرا ہوا ہے، وہ نہیں اٹھتا۔ صبر کرو کراچی والے، اب تو بڈھی ہو گئی ہے، اب تم کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ اس کے تو وہ تو اب دانت بھی باہر نکال کے برش کرتی ہوگی، تم ایسی۔ یہ کدھر جا رہے؟ ہر روز جاتے ہیں یا آدھا گھنٹہ خدمت کرتے ہیں؟ پہلے تو 15 منٹ ہوتی تھی۔ یہ فریدی والے تو بہت اچھے ساتھی ہیں، سارے جا رہے ہیں۔ جاؤ اچھا آپ توجہ کرو، عقیدہ صلیب مسیح، آخری باتیں چل رہی ہیں، توجہ سے لکھ لو، فائدہ دیں گے۔ عقیدہ صلیب مسیح کے متعلق لکھ لو، یہ باتیں لکھ لو، توجہ کرو۔ عقیدہ صلیب مسیح کے متعلق کوئی حقیقی گواہ موجود نہیں۔ سنی سنائی باتوں کو اکٹھا کر دیا گیا۔ بقول بائبل جب یہودی گرفتار کرنے آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی بھی نہ تھا۔ ملاحظہ کریں،
بائبل میں ہے سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے. سب شاگرد اسے چھوڑ کر. انجیل مرقس 14:50. اور خود عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ بات فرما رہے ہیں. دیکھو وہ گھڑی آتی ہے، دیکھو وہ گھڑی آتی ہے، تم سب اپنے اپنے گھر کی راہ لوگے، تم سب اپنے اپنے گھر کی راہ لوگے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو گے. مجھے اکیلا چھوڑ دو گے. انجیل یوحنا 16:32. اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی صلیب سے بچنے کے لیے بڑی عاجزی سے دعا کی تھی.